السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، میں جس مقام عالی شان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے،
اے مقام عالیشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی الرحمت کتاب دا دوسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ اور آیت نمبر 172 ہے۔ دنیا اندر ہر بندہ ایک دوسرے نال پیار محبت دے نال پیش آؤن دی کوشش کردا ہے، ایک دوسرے واسطے ہمدردیاں دکھاندے نے، پیار دکھاندے نے، بلکہ میں کہا کرنا کہ سب نالوں زیادہ پیار کرن والا بندے نالے تے او دا ماں باپ ہے۔ دنیا تے ماں باپ نالوں ود کے کوئی پیار کرن والا نہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آندا ہے کہ جدوں اولاد ایک حد تو کراس کر جائے پھر ماں باپ ڈانٹ دے بھی نے، چڑک دے بھی نے، غصے بھی ہوندے۔ ماں باپ دا اولاد نال پیار اپنی جگہ، لیکن جدوں او نافرمانی کرے گا، جدوں او مخالفت کرے گا، حد تو تجاوز کر جائے گا، پھر ماں باپ دی محبت غصے اندر تبدیل ہو جاندی ہے، او غصے ہوندے نے، چڑک دے نے۔ میں کہا کرنا کہ ماں باپ جویں اپنی اولاد نہ بڑی چاہ کے پیار کردا ہے نا، اے دے نالوں کئی حصے کئی گنا زیادہ رب رحمان اپنے بندے نال پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان والیو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تسی کھاؤ پاکیزہ چیزاں چوں، حلال روزی کھاؤ جو میں تانوں دے رہا، واشکروا للہ، اور شکر صرف میں رب دا ہی ادا کرنا ہے۔ جس طرح ماں باپ نے نال پیار ہوئے، بچہ حد تو گزرے ماں باپ ناراض ہوندے نے، اسی طرح رب دا کھا کے کسے غیر اللہ دا شکر ادا کریے تے رب بھی راضی ہوندے نہیں۔ واشکروا للہ، شکر صرف ایک رب رحمان دا ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی او دے ہی بندے، او دے نال ہی پیار کر دے ہو، او دی ہی عبادت کر دے ہو۔ حضرات اج میں دسنا اے چاہنا کہ رب العالمین اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردے نے، لیکن او بد نصیب بندے، بدبخت بندے کہ جنہاں نو رب پسند بھی نہیں فرماندے، اور اللہ رب العالمین انہاں دے متعلق قرآن اندر بڑے سخت وعید بھی فرمائی ہے، اور رب العالمین نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک دے ذریعے احادیث اندر بھی اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ لوگو او بدبخت بندے نے کہ جڑے حد تو تجاوز کر جاندے نے اور رب دی نافرمانی کر کے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے اور اللہ تے او دے رسول دے غصے دے مستحق ہو جاندے نے۔ ورنہ رب العالمین نے تے اعلان فرمایا ہے کہ سونے محبوبہ اس اپنی امت دے لوگانو اس بات تو آگاہ کر دے ہو کہ اللہ تواڈے نال بڑا پیار کر دینے، بڑی محبت کر دینے، اور جنہ تیرے ماں پیو تیرے قریب نے نا اے دے نالو کئی حصے زیادہ، بلکہ میں کہا کرنا کہ انسان خود بخود اپنے اینا قریب نہیں جنہ رب العالمین اپنے بندیاں دے قریب ہے، جنہ اللہ اپنے بندیاں دے قریب ہو کے اپنے بندیاں دی سن دینے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دا نام آئے، سونے نبی دا نام آئے، درود پڑھیا کرو، درود پڑھنے والے آتے اللہ انہ دے درجے بھی بلند کر دیندے نے، اللہ انہ بندے آتے راضی بھی ہو جاندے نے۔ کنجوسی نہ کریا کرو، بلند آواز نہ پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے فَإِنِّي قریب، میں بڑی قریب ہاں، اپنے بندے دے بڑا قریب ہاں۔ اللہ کنہ کو قریب ہاں، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں، میں بندے دے بڑے نزدیک ہاں۔ میں نو پکارے تے صحیح، میرے کول آئے تے صحیح، میرے سامنے ایک واری روگے تے منگے تے صحیح، میرے نال یاریاں لائے تے صحیح، آ دنیا دیا یاریاں دے اندر مشغول ہو گیا، آ دنیا دے یارانے اندر اپنا وقت پیا گزار دائیں، اور جڑا بالکل بے معنی ہے جدا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آج میں نو پکار کے تے ویخنا، اللہ دے نے میں نو پکارے گا، میں ایدی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ میں نو آہستہ آواز نہ پکارے یا بلند آواز نہ پکارے یا اپنے دل دی آواز نہیں پکار لوے، میں رب دی دعا سننا وہاں، اس بندے دی بات نو سننا وہاں۔ فرمایا اللہ جی کنہ کو قریب ہو، اللہ اے بندے پوچھتے نے کنہ کو قریب ہو، اور آؤ قرآن دے کو اور مقام اسمار فرما لو، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آج جڑے بندے سوال کردے نے میرے بارے، آج جڑے بندے آندے نے رب ساڑے کنہ کو قریب، سونیا اینا نو کہہ دے فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جڑا میرے قریب آ جائے میں او دے اینا قریب ہو جانا وا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان تے جدو او بندہ مینوں پکار دائے جدو او بندہ مینوں سنانا چاہندا ہے میں اے دی دعا سننا وا اے دی پکار سن لینا وا فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي جدو میرے قریب آگے پکار دائے میں رب بڑی جلدی سننا وا اپنے بندے دی پکار نو بڑی جلدی سننا وا حضرات اج میرا عنوان بھی اے ہے رب نو پکارے جائے اللہ بڑی جلدی اپنے بندے دی سن دینے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فرمایا ایمان بھی اللہ اضافہ کر دین دینے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور رب العالمین ایسے بندیاں نو ہدایت دی طرف چلا دین دینے آگے پکارن تے صحیح اور میں آج دسنا اے چاہنا ہوں جدو دعا رب کو لو کریے اللہ اس دعا نو قبول کر دے لیکن میں دسنا اے چاہنا او بد نصیب تے بد بخت بندے نے جنہ دی دعا اللہ نہیں قبول فرمان دے جنہ دی پکار اللہ نہیں سن دے جنہ دی بات اللہ نہیں سن دے اللہ انہاں نو ددکار دین دے نے رب انہاں دی بات نو پشیمان کر دین دے نے رب انہاں دی بات نو نہیں سن دے او کیڑے بد نصیب نے بلکہ یاد رکھے جے ہمیشہ دعا کرن لگے ہیں اپنی زبان تو الفاظ ایسے نکالو کہ جڑے اللہ دے ہاں محبوب ترین اور اے نہ ہوئے رب نو بھی پکارو تے پکارن لگے ہیں اپنے دل دے اندر بھی اور بے ایمانیاں جمع ہو جان آپ ایکنا ایک پکارن والا ایسا دعا دا بھی کوئی طریقہ ہوندہ ہوئے اور دعا کیویں کرنی چاہی دیئے اور کہنا کی چاہی دا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی سن اے پتہ لگیا کہ بہت زیادہ ہی بیمار ہو گئے نے کار اندر بستر نہ بستر ہو کے رہ گئے نے اور جسم ہڈیاں دا ٹانچہ باندھا جا رہا ہوئے اور انہاں نو شفا نہیں مل دی تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دے گھر چلے جاندے نے بیمار پرسی کرن واسطے تیمارداری واسطے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر گئے نے میرے آقا فرماندے نے سونے اللہ تینوں شفاواں وی دوے اللہ تینوں شفا عطا فرمائے تے اے میرے آپے آ رہے اے رب کو لو دعا کی کرنے رب کو لو منگنا کیے اپنے رب دے سامنے پکارا کی میں کرنا ہے آندھے اللہ دے نبی جی میں تے دعا اینڈ کرنا ہوا میں تے اپنے رب نو اے دعا کی تیے اللہ دنیا دے اندر اگر کوئی عذاب دے نہیں تے دے دے اللہ دنیا اندر کوئی پکڑ کرنی آتے کر لے کل قیامت نو میں جواب دین جوگا نہیں ہووانگا کل قیامت نو میں عذاب برداشت کرن جوگا نہیں ہووانگا اللہ دنیا اندر جڑا برداشت کروا نہیں کروا لے اللہ دنیا اندر جڑا عذاب دے نہیں دے لے ہے تے سوچ بڑی چنگی سی نا اور دنیا اندر ہی سارا کام مک جائے آج جڑی مختصر جی زندگی ہے نا ایتے اندر ہی مشکلات آ جان کل قیامت نو رستہ صاف ہوئے کسے قسم دی پریشانی نہ ہوئے لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو دو اے بات سنی نا میرے آقا فرماندے نے لا 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 اور نہیں بندے اس طرح دعا نہیں کری دی رب کو لو جدو بھی دعا کرنی ہے رحمت دی دعا کرنی ہے رب نو جدو پکارنا ہے وہ دی رحمت دا واسطہ دے کے پکارنا ہے ان شہرہ سانسی دیو باسیو ادھا گرتوان والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو میرے آقا فرمان دینے اوے اللہ دے اولی
لیا اپنے رب کو جدو دعا کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جدو دعا کرنی ہے یہی دعا کرنی ہے۔ ہوندہ نا کئی دفعہ بندہ ایسا بھی ہویا کر دے اپنے رشتہ دارہ تو بھی تنگ آ جاندہ ہے، اپنے ہمسایہ تو بھی تنگ آ جاندہ ہے، اپنی بیوی بچیاں تو بھی تنگ آ جاندہ ہے، اپنے دوست احباب تو بھی تنگ آ جاندہ ہے، اور اینا تنگ ہو جاندہ ہے، تنگ ہو کے آندہ ہے اے دے نالوں میں ماری جاواں تے چنگا ہے، اے دے نالوں میں نو موت آ جائے تے چنگی گل ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے کلمے نہیں بولنے چاہیے، ایسے کلمے نہیں نکالنے چاہیے، ہمیشہ رب دی رحمت تو پر امید ہونا چاہیے ہے۔ اونا تو تنگ ہو گئے اب موت منگن والا تے رب دی رحمت تو نا امید ہو گیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ رب دی رحمت دی منگنی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پیارے ہاں رب کو لو اینڈ دعا نہیں کری دے اللہ جڑا ظلم اللہ جڑا عذاب دینا ہے دنیا اندر ہی دے دے ہو، اللہ جڑیاں سختیاں دینی ہیں دنیا اندر ہی دے دے ہو، نا نا نا، بلکہ ہمیشہ دعا کرے اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا دے اندر بھی عطا کرتے اے میرے مولا، دنیا اندر بھی اعلیٰ تے رزق حلال عطا کر، اللہ دنیا اندر بھی صحت والی زندگی عطا کر، اللہ دنیا بھی دینی تے حسن والی عطا کر، اللہ آخرت بھی بہترین بنا دے، اللہ قبر تے عذاب تو بچا لے، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ دعا کریا کرو اور کثرت دے نال پڑھیا کرو اللہ سانو دنیا آخرت اندر کامیابیاں عطا فرما دے۔ ایک کدی اپنی زبان تو اے جملے نہ کڑیا کرو اللہ دنیا اندر ہی عذاب دے دے کل قیامت نو عذاب سہن جو کہ نہیں، نانا، بلکہ کیا کرو اللہ گناہ بڑے نے لیکن تیری رحمت تو ود نہیں نے، اللہ ساڑھے گناہاں دی حد کوئی نہیں، تیری رحمت تو ود کوئی نہیں، اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے، دنیا آخرت اندر کامیابیاں عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کرن دا طریقہ بھی دسے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی طرف آؤں دا طریقہ بھی دسے ہے کہ دعا کی کرنی چاہیے، اور آؤ او بندیاں دا بھی تذکرہ کردہ جاؤں جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ انہا بندیاں دی دعا قبول نہیں کر دے، اللہ انہا بندیاں دی دعا نو نہیں سن دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، فرمایا کانا رجل ثلاثۃ الرجلانی، انہا مردان درو تین مرد ایسے نے، تین قسم دے بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ کدی بھی نہیں جے سن دے، کدی اللہ انہا دی پکار نہیں جے سن دے۔ فرمایا کیڑے کیڑے بندے نے، فرمایا پہلے نمبر تے او بندہ کہ جنہوں پتا ہوئے کہ میں مال کما رہے آواں تے اے دے مال دے اندر حلال روزی نہ ہوئے، جڑا حلال نہ کماندہ ہوئے گا یاد رکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کدی بھی اے دی دعا قبول نہیں کرنگے، اللہ کدی بھی اے دی دعا نو نہیں سننگے، جڑے اپنے
اپنے بچیاں نو حرام کھلان گجے نے، اپنے بچیاں نو حرام کھوا دیندے نے۔ فرمایا ایسے بندے دی دعا اللہ کدی قبول نہیں کر دے جڑا ہمیشہ حرام دی طرف نظر رکھ دا ہے۔ اس واسطے غور کریا کرو کہ ساڈے کاروبار ساڈا مال و متاع اے دے اندر کتے حرام دی شک تے موجود نہیں، اے دے اندر کتے حرام دولت تے نہیں نہ آ رہی، کتے میں اپنی اولاد دی پرورش حرام طریقے نہ تے نہیں نہ کر رہا۔ اور ایک او بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو علم بھی ہوئے، اس بندے نو پتہ بھی ہوئے، اس بندے دے علم اندر گل ہوئے کہ جدے نال میرا نکاح ہویا ہے میری گھر والی میری بیوی جیڑی ہے بد اخلاق بد کردار ہے، میری بیوی جیڑی ہے دے بد کردار تے بد اخلاق ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر اس دے باوجود او اپنے گھر والے نو سمجھاندا نہیں، اپنے گھر والے دی اصلاح نہیں کردا، یا انہوں طلاق نہیں دیندا۔ میرے آقا فرماندے نے آج جنوں پتہ ہے کہ میری گھر والی جیڑی بد کردار ہے، میرے گھر والی بد اخلاق تے بد کردار تے بد زبان، اے پتہ ہون دے باوجود نہ اے دی اصلاح کردا ہے تے نہ ہی اس نو اے بندہ آ کے سمجھاندا ہے، نہ اے نو طلاق دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے دی دعا اللہ کدی قبول نہیں کر دے۔ ویکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود اے واقعہ سنایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی، اے بندہ جیڑا بنی اسرائیل دے اندر رہن والا، بلکہ اس تو پہلے نا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نا ایک صحابی ہے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو مرثد مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تے ایک دن کا سوال کر دینے اے ابو مرثد کرنا کی ہے؟ ابو مرثد کاروبار کیا کرنا کی ہے؟ آقا انج لنگ دیا کدی بندیاں دیاں جیباں صاف کر دے دیاں سن، اسلام قبول کرن تو پہلے نا لنگ دیاں جیباں صاف کری جائی دیا سن، میں چوری چکاری کر لینا سا۔ آقا دینے اوے ابو مرثد ادو بھی چوری کرنا سے، آج میرے کہنتے بھی چوری کر، او چوری کتیاں گناہ سی، اس چوری دا اللہ تینوں اجر عطا فرما دیں گے۔ فرمایا آقا دسو تے صحیح نا تجربہ تے گئی ہے اجازت تے دیو نا میں نو دسو تے صحیح نا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو مرثد مکے والیاں نے ساڑھے بندے اپنے کول قید کر لینے، اے ابو مرثد جا چوری چھپے جا کے اینا بدیاں نو مکے والے کو رہائی دلا لیا۔ ابو مرثد نکل گئے نے اور بڑے جوان قد آور جوان نے مفسرین لکھ دینے کہ ابو مرثد نو جدو کوئی بندہ ویندا سی نا اور رب دا شکر ادا کرن لگ پیندا سی، ایڈا سونا ایڈا جوان بندہ اللہ نے اسلام دے دائرے اندر بٹھا دیتا۔ لے گئے ابو مرثد چلے گئے مکے اندر تے رات نو این جاندے قیدی نو چھڑا کے مدینے دی طرف بھیج، آپ ہی ہوتے رہنا آپ ہی ہوتے۔ اچھا صبح ٹائم نا مکے والیاں دے کول رہ کے پوچھنا گچنا گلاں باتاں کرنی انہاں نوں ثابت کروانا میں تواڈے نال ہی ہاں، انہاں نال رہنا گلاں کرنی کھانا پینا بھی تے نال ہی بھی پوچھ لینا کہ فلانا قیدی کتھے وے، فلانا قیدی سارا پوچھ، صبح قیدی دا پوچھنا ہے، شام نو قیدی نو چھڑا دینا ہے، صبح قیدی نو پوچھنا ہے قیدی دے بارے، پھر شام نو قیدی نو رہائیاں دعا دینیاں نے، چوری چھپے قیدی انج چھڑائی جانے نے۔ مکے والے پریشان ہو گیا، اندر بندہ نہیں لبدا کون ہے سمجھ نہیں آندی، قیدی جائے کدھر جاندے نے، آہستہ آہستہ قیدی کم ہوندے جاندے نے پہ تے حضرت ابو مرثد روزانہ رات دے وقت اے عمل جاری ہے۔ ایک دن نا
14ویں دی رات چنوں بڑی روشنی سی، روشن کافی زیادہ، یہ دیوار تے چڑھے نے اگلے پاسے چھلانگ مارنے واسطے، تے ادھر ایک بی بی آ گئی، آگے ابو مرصد دائی نے پاؤں پکڑ لیا ہے، کہن لگی اے ابو مرصد آج رات میرے نال گزار لے، آج میرے نال گزارے گا، میں مکے والے انہوں نہیں دساں گی، آج میرے نال بدکاری کر لے۔ تے حضرت ابو مرصد فرماندے نے کملیے جنہیں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہوئے انہوں انہاں لذتان دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور جنہیں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہوئے وہ شراب نہیں پیندا، وہ زنا نہیں کردا، وہ بدکاریاں نہیں کردا، بدکاریاں کرن والے میرے نبی نال مخلص نہیں ہوندے، شرابہ پین والے میرے نبی نال مخلص نہیں ہوندے، جوا میرے نبی دے امتی نہیں کھیل دے، سودی کاروبار میرے نبی دے امتی نہیں کر دے۔ آندھیے آجا ابو مرصد ورنہ مکے والے انہوں تیرے بارے دس دیاں گی کہ آوے کو ابو مرصد تو آڑے قیدی چھڑا کے لے جا رہے آئے۔ تے حضرت ابو مرصد فرمان دینے اور بی بی جو جی کر دئی کہہ لے میں تیرے چنگل اندر نہیں آ سکدا، میں تیرے واس اندر نہیں آ سکدا۔ اس بی بی نے رولا پا دیتا ہے، آندہ آؤ ویکھ لو ابو مرصد جڑا تواڈے قیدی روزانہ چھڑا چھڑا بھیج رہا جے، تسی آندے ہو نا قیدی کیویں چھڑ ساڈے قیدی کیویں کٹ دے جا رہے نے، ویکھو ابو مرصد کیویں تواڈے قیدیاں نو چھڑا کے لے جا رہے آئے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی انہیں دوڑ لگا دی تھی ہے، دشمن انہاں دے پیچھے نے، لیکن قربان جاواں ابو مرصد دوڑ لا لگیاں ایک قیدی اور نال چھڑا لے آئے، نال لے کے مدینے دی طرف چلے گئے نے، تے سدھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پہنچے نے، فرمان دے نے اللہ دے نبی جی میں اینڈ روزانہ قیدی چھڑا رہا سا، ایک دن ایک بی بی آ کے میرا قدم پکڑ لے آئے، انہیں میں نو بدکاری دی دعوت دیتی ہے، اللہ دے نبی جی اگر اجازت ہون میں جا کے حلال طریقے نال اے دے نال نکاح کر لواں، اے دے نال بیاہ کر لواں، حلال طریقے دے نال انہوں نکاح کر کے اپنے گھر دے اندر لے آواں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حالا خاموشی نے اللہ نے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے، فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوبہ انہوں ابو مرصد نوے بات سمجھا دے ہو، الزانی لا ینکح الا زانیتا، زانی جیڑا زانی نال نکاح کرے گا، مشرک نال بیاہ کرے گا، ایک مومن زانی عورتاں نال بیاہ نہیں کر سکتا، کوئی مومن اور زانی مرد نال نکاح نہیں کر سکتی، زانی نال نکاح کرے، بدکاری نال نکاح کرے، مشرک دے نال نکاح کرے، مشرک مرد مشرکہ عورت نال نکاح کرے، لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا، فرمایا سونیا انہوں نکاح دیاں اجازت نہیں دینیاں، فرمایا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، فرمایا سونیا انہوں ابو مرصد نو سمجھا دے ہو، اور زانی عورت واسطے زانی مرد ہوئے گا، مشرکہ عورت واسطے مشرک مرد ہوئے گا، تے یاد رکھے جو وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مشرکہ عورت ہوئے
یا کوئی ثانیہ عورت ہووے اللہ نے مومنہ تے حرام کر دیتا ہے مومن انہاں نال نکاح نہ کرن اور اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑے بندے نو اس بات دا علم ہووے کہ اے دے بیوی جیڑی ہے بد اخلاق تے بد کردار بیوی ہے اے دی بیوی زنا کرن والی ہے لوگاں نال اس دے باوجود اینو سمجھاندا نہیں یا اینو طلاق نہیں دیندا میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے دا اللہ کدی دعا قبول نہیں جے کر دے اللہ کدی بھی ایسے بندے دیاں دعاواں نہیں جے سن دے اور دو ایک اور بندہ ایسا بد نصیب ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے آپس اندر تجارتاں کر دینے آپس اندر کاروبار کر دینے آپس اندر لین دین کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور ایک کاروبار دے اندر لین دین دے دوران ایک دوسرے نہ جدو لین دین کر دینے میرے آقا فرمان دینے جدو اے لکھ پرت نہیں کر دے انہاں نے کوئی لکھیا نہیں کوئی آپس اندر لکھ پرت نہیں کیتی فرمایا ایسے بندے دی بھی اللہ کدی دعا قبول نہیں جے کر دے حضرات میں دسنا اے چاہنا آپ ویکھو نا تجارتاں بھی کری دیا نے تجارت دے دوران کسے وقت بندہ ادھار ہی مال لے جاندہ ہے یا عام روٹین اندر نا کتے ضرورت پہ گئی ہے پیسے ادھار لینے لے لو لیکن یہ آواز تھوڑی کھولو ذرا لیکن لکھ پرت کرو ہاں تھوڑی تیز کرو لکھ پرت کیوں کہ میرے نبی دا طریقہ ہے آقا علیہ السلام نے نا ایک صحابی کو لو اونٹ خریدیا ابن خالد اونٹ خریدیا میرے آقا فرمان دینے سونیا اے دے بارے لکھ لے لکھ پرت کر لے کہن لگا آقا تسی ساڑھے نبی ہو رسول ہو امام الانبیاء ہو تو آڑے نہ بھی لکھ پرت کریے آقا فرمان دینے پیاریا آج میں لکھاں گا تے کل میری امت لکھے گی نا آج میں لکھنا ہے تے کل میری امت نے لکھنا ہے اور لین دین دے اندر رشتہ داری کیوں نہ ہون لین دین دے معاملے دے اندر کوئی بڑا قریبی دوستی کیوں نہ ہوئے اے دے نال لین دین وقت لکھ پرت کریا کرو جدو بھی ادھار سودا لینا ہوئے او تے لکھ پرت کریا کرو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے ابن خالد آج میں لکھاں گا تے کالو میری امت لکھے گی نا اس واسطے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نمونہ بنا دیتا ہے اس امت واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے اس امت واسطے نمونہ بنا دیتا ہے ایمان والے ہو میرے نبی دا طریقہ ایوے جدو میرے آقا لین دین کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لکھ لیا کر دے آقا فرمان دے نے اے میرے پیارے ابن خالد آفیخنا آج لکھ پرت میں کرانگا میرے واللو وے کہ میری امت بھی یہ دیتے لکھ پرت کرے گی اور ویسے بھی اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا سپارہ تیسرا جا کے ایک
قرآن نو ترجمے نال پڑھ لیا جے سورت دا نام سورت البقرہ سپارہ 30 آجے اللہ دے نے ایمان والے ہو فرمایا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى جدو بھی آپس اندر کوئی لین دین کرو ایک مدت تک جدو مقرر ہو جائے فَاكْتُبُوهُ انو لکھ لو انو اپنے کول نوٹ کر لو انو اپنے کول جمع کر لو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اگر آپ نہیں لکھ سکتے کسے کاتب نو بلا لو انہوں بلا کے سارا لکھ لکھا کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑی اعلیٰ مثال سنائی ہے میرے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک ایسا آدمی سے جیڑا اینڈ رستے اندروں گزر رہے ہیں بعض دفعہ ہو جاندہ ہے کوئی بڑی بات نہیں انسان کرو سارا کچھ لے کے نکل دے کتے ایسا بھی ہو جاندہ ہے پیسے ڈگ جاندے نے یا ختم ہو جاندے نے پیسے دی ضرورت پہ جاندی ہے اس حالت اندر کسے کو ادار لین دی ضرورت پہ جاندی ہے یہ بنی اسرائیل دا بندہ ہے ٹھیک ٹھاک چنگا پلا تے گزردہ پہ ہے یہ کل پیسے گم ہو گئے یا مک گئے میرے آقا فرماندے نے انہیں نا ایک پنڈ اندر چلا گیا جا گیا کہتے چودھری کیڑا ہے نمبردار کیڑا ہے فرمایا دسو فرمایا میں انہوں ملنا چاہنا چودھری صاحب کو چلے گئے اے جی میں نے کچھ ادار چاہیے ہے ادار دے دے ہو میں تو انہوں بہت جل لٹا دیا گا انہیں آگیا اپنا کوئی گواہ دے لیا اندھا تو آڈے پینڈ اندر میرا گواہ کون بنے گا میں نے کوئی جان دے نہیں پھر ہونا اے میرا گواہ اللہ ہے ہائے میرا گواہ اللہ ہے گال آگئی جنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ رب نو پکارے نا میرا گواہ رب نے کہا اچھا تے زامن لیا زمانت کون دیندہ ہے آندہ نا میرا گواہ تھے نہ کوئی زامن ہے میرا گواہ بھی تے میرا زامن بھی ایک رب رحمان اچھا چل ٹھیک ہے لکھ برد ہو گئی ایک وقت مقرر کر دیتا گیا فلانے وقت دن فلانے دن اس ٹائم میں آ جاؤں گا وہ تو انہیں گڈیاں در رواج ٹیڑا ہوندہ نہیں سی تے بہرحال انہوں نے کشتیاں دے ذریعے دریا سمندر تے رستے جو جانا ہوندہ سی انہیں موقع لیا 1000 درہم اور بڑی رقم سی 1000 درہم لے کے چلے گئے وقت آیا جس دن انہیں لٹانی سی 1000 درہم لے کے دریا دے کنارے تے آ جاندہ ہے اور آگے ویکے کوئی نو نہیں کوئی کشتی نہیں کوئی سواری نہیں ہے اور ادھروں بادشاہ بھی نکل آیا نمبردار بھی نکل آیا انہیں آکھیا انی دورو انہیں آؤنا ہے میں بھی آکے اپنے اس کراستے کھلو جانا ہے جیسے جگہ تے آکے سواری روک دیئے میں بھی اتے کھلو جانا ہے انہوں انہا لمبا پھیرا ضرور پوانا ہے تے ویلیاں جا کے اتے کھلو جانا ہے اے اللہ والا کرو نکل دائے جا کے کھلو جانا ہے ادھرو اے پہ ڈیک دے ادھرو او پہ سواری لب دے سواری بھی نہیں لب دے ڈیک دے وقت بھی گزردہ جا رہے ہیں وقت دوپہر دا ہویا شام دا وقت ہو گیا دوپہر دا جو دو وقت ہویا نا انہیں بے کیا سواری آج لبنی کوئی نہیں آندہ اللہ اینڈ آسمانہ دی طرف نگاہ کر کے آندہ اللہ میری گل ہوندی تے خیر سی ایک دن دا فرق پہ جاندہ خیر سی لیکن اللہ میں سامن بھی تینو بنایا ہے گواہ
بھی تینوں بنایا ہے کہ میرے اس عمل تو بندہ تیرے تو بیزار نہ ہو جائے۔ تے انہیں اپنے رب دے آسرے تے ایک پھٹی لئیے، ایک انہیں پھٹی لے کے او دے اندر سراغ کر کے او دے اندر پیسے لپیٹ کے رکھے نے، نال ایک چھوٹی جی تحریر لکھ دیتی ہے، اللہ والیا میں جدو آنا تے ضرور سی تیرے کول، سواری نہ لبن دی وجہ تو نہیں پہنچ سکے ہم، اگر پیسے مل گئے نہیں تے تاں ٹھیک ہے، اور نہ بھی لبن گے تے میں اگلے دن حاضر ہو جاؤں گا۔ انہیں پھٹی دریا دے اندر بہائیے، آسمانہ دی طرف نگاہ کر کے اللہ میں اجنو زامن بنایا سی او دے آسرے دے چھڑ دیتے نے، اور مفسرین لکھ دینے دریا انج چل دا سی، دریا شمال تو جنوب دی طرف جاندہ سی، اور پیسے جڑے نے اے جنوب تو شمال دی طرف جا رہے ہیں، اے ادھر پہ جاندے الٹے ہاتھ بڑے، وہ بندہ اتھا ڈیگ ڈیگ شام ہو گئی چلا واپس، انہیں آکھیا واہ بھائی صوفی واہ واہ کام پا گیا ہے، گلان گلان جی رگڑا لا گئے ہیں، زہار لے گئے ہیں، تیانے لا گئے ہیں، انہیں آکھیا ان جانا تے ہے یہ کار جاندے ہیں لکڑی لے جائیے بالن دے کام، او دو بلا گیس گوس دا لوہار کی تھے، انہیں آکھیا بالن دے کام آئے گی، لے گیا موڑے دے رکھی کار چلا گیا، جا کے کوڑا مار دے پیسے بھی نکل ہوندے نے، نال او خط بھی نکل آیا، پڑھ کے نا تے بڑے ہی حیران ہویا، اور رب نو زامن بناؤ تے صحیح، رب نال دل اندر پیار لے آکے تے بیکھو۔ میرے آقا نے ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرض لیندہ ہے نا، قرض لینا کوئی گناہ نہیں، قرض لیندہ ہے اور نیت رکھ دے کہ میں قرض واپس بھی کرنا ہے، اے نہ نیت ہوئے قرض تے دے ہیں کاری پھر تو پیچھے پیچھے تے میں اگے گے، نا نیت ہوئے کہ میں قرض واپس دینا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے رہنمائیاں فرما دیں، اللہ بڑی رحمت کر دیں۔ اگلا دن ہویا انہیں زہار پھڑی پھر درم پھڑے دے پھر او بھی آ گئے، سواری مل گئی، بادشاہ کو پہنچ گیا، آندہ سرکار لے آیا تے او نمبردار بادشاہ آندہ اللہ والے جنو زامن بنایا سیا انہیں تیری امانتہ میرے تک پہنچا دیتیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جیڑا بندہ آپس اندر لین دین واسطے لکھ پرت نہیں کردہ، لکھ دا نہیں، ایسے بندے دے بھی اللہ کدی دعا قبول نہیں کر دے۔ کڈا چھوٹا جا معاملہ ہے، اسی آنے ہیں کوئی نہیں گل اپنے ہی ہیں، کیڑا کوئی بگانا ہے، اور میرے نبی تو ود کے کسی تے یقین کیتا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے لکھ کے دسیا کہ سنت طریقہ ہے، لکھنا ہی لکھنا ہے، آپ نے لکھ سکتے کسی نو بلاؤ۔ اور ایک عمل فرمایا جیڑا بندہ یتیمہ دا مال کھا جاندہ ہے نا، یتیمہ دا مال ہڑپ کر جاندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا او دی دعا بھی کدی اللہ قبول کر دے۔ مطلب کہ کسی دا پتیجہ چھوٹا پراؤ دا فوت ہو گیا ہے، او دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ان اینو تے نہیں پتا کہ بچیاں نو تے نہیں پتا ہے نا جائیداد کیڑی ہے، آقا فرماندے انہوں جائیداد انہوں دی کھا جاندہ ہے، ہڑپ کر جاندہ ہے، انہوں کیڑا پتا ہے، اور ظالمہ بچیاں نو تے نہیں پتا لیکن رب رحمان نو تے پتا ہے نا، اور اس مالک نو تے پتا ہے نا جنہیں تیری ہر پکار سننی، تیری دعا سننی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا یتیمہ دا مال کھاندہ ہے اللہ کدی بھی اے دی دعا قبول کر دے۔ پہلے نمبر دسیا جیڑا حلال نہیں کماندہ، حلال نہیں کھواندہ اولاد نو، او دی دعا قبول ہوندی، بولو دعا قبول ہوندی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیا جے اپنا کاروبار جڑا کر دے ہو نا، دن تو لے کے رات تک آ کے حساب کریا کرو کتے ایدے چ حرام روپیہ تے نہیں آ گیا۔ ساڈا حال پتہ کیوں ہوندا ہے، کسی وقت دھوکے نہ پیسے آ جانا کسی کو، اسی آنے آج لے اے یہ حاضہ من فضل ربی جا، جو لب دے دبی جا آن دے ہو، لیکن یاد رکھیا جے کنی کو دیر کھا لیں گے،
کنی کو دیر استعمال کر لیں گے لیکن اس مال اندر برکت رہندی نہیں. جیڑا حلال نہ کمائے گا وہ دعا قبول بھی نہیں. جی گھر والی بدکار ہوئے اور وہ اصلاح نہ کرے یا انہوں طلاق نہ دے تو اس بندے دی بھی دعا قبول ہوندی. وہ بندہ دیوس ہے. دیوس دا معنی جان دے ہو؟ حدیث پڑھ کے ویکھیا جے دیوس کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دیوس کدی بھی جنت اندر نہیں جائے گا. اور دیوس کون ہے؟ جدی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بغیر پردے دی بال لگی پھرے. وہ بندہ کون ہے؟ یہ میں نہیں آندہ پا، حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے الدیوس کدی بھی جنت اندر نہیں جائے گا جب تک او دی بیوی ہوئے، بیٹی ہوئے، ماں ہوئے، بہن ہوئے توبہ کر کے دنیا تو نہ جائے گی. اے دیوس ہوئے گا تو دیوس نو کدی اللہ جنت نہیں داخلہ دے گا. انہیں مان نہ دسو ساڑی سیاسی جماعتہ جنیاں بھی نے انہاں اندر بیبیاں کدی آئیاں نہ پردہ کیتا کدی؟ بولو اور بولو نون لیگ والے پی ٹی والے پیپل جڑے بھی ہو بیٹھے ہو سارے ایمان نہ دسو نہ کدی پردہ کیتا نہیں. تسی کدی سوچیا ساڑیاں ماما بہناں باہر نکل دیاں پردہ کیوں نہیں کر دی؟ نا کیڑی گل ہے پھر کیڑی گل ہے؟ اکھاں چ حیا ہونی چاہیے. اوے اکھاں چ حیا ادو ہوئے گی جدوں سامنے بھی حیا ہوئے گی. یہ یاد رکھیا جے جی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پردہ نہیں کر دی خیال کرو اس بات کا. باہر نکلنے لگے ہیں سارا پردہ کر کے نکلیا کرو ورنہ وہ بندے دا شمار دیوس اندر ہوئے گا تو دیوس کدی جنت وچ نہیں جائے گا. اور اس تو بعد ایک عمل دسیا کہ لین دین دے معاملے چ لکھ پرت کرنی ہے لازمی، پاویں تھوڑا ہوئے تو پاویں بہتا ہوئے. کرو گے انشاءاللہ اج تو بعد. اور آخری عمل جنہا میں دسیا نا کہ یتیمہ دا مال کھان والے دے بھی اللہ دعا قبول کر دے نہیں. اس واسطے انہا عملہ تو ویکھو غور کرو کہ ساڑھے اندر کتے انہا عملہ جو کوئی عمل تے نہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو او عمل کرن دی توفیق دے جڑے اللہ دے ہاں محبوب ترین نے، جڑے اللہ دے ہاں قبول نے. اور اللہ ساڑیاں ٹوٹیاں پوٹیاں عبادتاں اور چھٹیاں بوٹیاں دعاواں جڑی ہیں اپنی خاص رحمت قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.